جب بارش برس رہی ہو تو حدیث مبارک میں ہے کہ بندہ دعا کرے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا بارش کے اوقات میں خصوصی طور پہ دعا کیا کریں، اپنے لیے، خاندان کے لیے، احباب کے لیے، اصحاب کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے۔ اور آج کل سب سے زیادہ دعاؤں کے مستحق جو ہیں وہ ہمارے کشمیری مسلمان اور فلسطینی مسلمان، جن پر ظلم و تعدی کی حد ہو گئی ہے، انتہا ہو گئی۔ آج یعنی تقریباً 70 دن گزر گئے ہیں کرفیو کو کہ تمام دنیا سے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، کسی کو ٹیلی فون نہیں کر سکتے، نہ ٹیلی فون سن سکتے، اور نہ کسی میڈیا کو خبر دینے کی اجازت ہے، جانے نہیں دیتے، خبر کیا دیں گے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے بعض لوگ ان کے حالت زار کی خبریں دے رہے ہیں، لیکن بہرحال اس قسم کے ظلم جو ہم پڑھتے ہیں نا جی، ہلاکو نے یہ کیا اور چنگیز خان نے یہ کیا، یہ تو ان سے بھی بڑے ہیں، ہلاکو اور چنگیز سے بھی بڑے ظالم ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ فلسطین والوں کے پاس کیا ہے، پتھر اٹھا کے مارتے ہیں بیچارے، یہ پتھر مارتے ہیں، وہ سیدھی گولی مارتے ہیں۔ جمعہ کے دن مسجد اقصیٰ جو قبلہ اول ہے اس کو بند رکھا گیا اور جمعہ بھی نہیں پڑھنے دیا گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، وہ بے عین ہی کشمیر میں بھی کسی مسجد میں جمعہ نہیں پڑھنے دیا گیا، جو مساجد تھیں ان کو بھی تالے لگا دیے گئے۔ تو اس لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے اپنی قدرت سے بدلہ لیں۔ ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، نہ ہمارے پاس کوئی قوت ہے نہ طاقت ہے، لیکن دعا سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں پہ کوئی وقت آتا تھا تو قنوت نازلہ پڑھتے تھے فجر کی نماز میں، جس میں مومنوں کی رہائی اور کافروں کی ہلاکت کے لیے باقاعدہ دعائیں ہوتی تھیں۔ آج اللہ کی شان ہے، ہمارے مدرسے بھی خاموش ہیں، مسجدیں بھی خاموش ہیں، مولوی بھی خاموش ہیں، اور مسلمان مر رہے ہیں۔ کم سے کم بھی دعا تو کر سکتے ہو، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو، اتنا تو بے حس نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں، اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ سقیا رحمت لا سقیا عذاب، کہ یا اللہ تیری بارش رحمت کی ہو، عذاب کی نہ۔ چونکہ بارشوں کے ذریعے عذاب بھی تو آئے ہیں، اب دیکھا نہیں کتنے طوفان آ رہے ہیں، تو کہیں وہی عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک رحمتوں کے فیصلے فرمائیں، اور عالم اسلام کی عزت اور رفعت کا فیصلہ فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی یہود اور ہنود کے فتنوں سے عالم اسلام کو محفوظ رکھیں۔ واللہ اعلم۔ ایک عورت کو 3 مہینے کا حمل تھا اور وہ عمرے کے لیے چل پڑی، تو راستے میں اس کا حمل جو ہے وہ گر گیا، اسقاط ہو گیا۔ تو اب وہ کتنے دنوں کے بعد عمرہ کرے گی؟ میری بیٹی اسقاط ہو یا ویسے صحیح بچہ اپنے وقت پہ پیدا ہو، جب خون بند ہو جائے تم پاک، چاہے وہ 1 دن کے بعد بند ہو، 2 دن کے بعد بند ہو، 3 دن کے بعد بند ہو، جب بند ہو جائے تسلی کر لیں، اس کے بعد غسل کریں، نماز پڑھیں، عمرہ کریں، سب کچھ کر سکیں۔ یہ جو ہمارے ملکوں میں ایک بات مشہور ہے جی کہ 40 دن تک انتظار کرے پھر چلہ نہائے گی، یہ جاہلوں والی بات ہے۔ وہ تو حکم یہ ہے فقہا کا کہ اگر خون بند نہیں ہو رہا تو اس کی حد ہے کہ ہم 40 دن تک انتظار کریں گے۔ 40 دن کے بعد بھی بند نہ ہو تو اب استحاضہ ہے، وہ چاہے خون آتا رہے وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، ورنہ اس کے پاکی کے لیے کوئی شرط نہیں کہ 40 دن 2 دن کے بعد۔ آج کل جیسے ہسپتالوں میں ڈاکٹر وغیرہ جو ہے، میڈیکل چونکہ بڑا ایڈوانس ہے، وہ فوراً ولادت کے بعد انجیکشن دے دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے میں خون بند ہو جاتا ہے۔ تو اگر خون بند ہو جائے تو عورت پاک ہے، لیکن تسلی کیا کریں۔ دیکھیں نا،
ہمارا دین اتنا کامل دین ہے، دین اسلام جو ہے وہ اتنا کامل دین ہے، اور میرے مدنی اتنے سراپا رحمت ہیں کہ انہوں نے امت کو ہر مسئلہ سمجھایا ہے کہ عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے بدن کے اندر کپاس رکھے، اور پھر تسلی کرے کہ کپاس پہ کوئی دھبا داغ لگتا ہے کہ نہیں لگتا، نہیں لگتا تو اب پاک ہو گئی۔ میں اپنے خاوند کو سب باتیں بتاتی ہوں، یہ غیبت ہے، اگر لوگوں کی بتاتی ہو تو غیبت ہے، اپنی قصے کہانیاں سناتی ہو تو وہ تو کوئی غیبت نہیں، لیکن اگر لوگوں کے سناتی ہو کہ فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، تو پھر اس سے بڑی غیبت اور کیا ہوگی؟ توبہ کریں اور استغفار کریں۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ عورت کو اپنے خاوند کے سامنے کسی دوسرے مرد کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، اور مرد کو بھی اپنے بیوی کے سامنے کسی اور عورت کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دونوں اسی کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس لیے احتیاط کیا کریں، کوئی بے فائدہ بات نہ کیا کریں۔ میری بہن کا ایک جگہ رشتہ طے ہوا ہے، اللہ آسان کرے، اور جتنی مسلمانوں کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ سب کے لیے اپنی رحمت سے آسانیاں پیدا فرمائیں، خیر کے رشتے، رحمت کے رشتے نصیب فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ کسی ایسی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں الٹا لیٹا ہوا تھا تو حضور نے مجھے پاؤں سے ہلا کے فرمایا کہ یہ اس طرح لیٹنا جو ہے یہ جہنمیوں کا انداز ہے۔ میں نے تو ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی، اللہ عالم، تم نے کہیں پڑھی ہے تو کم سے کم وہ حدیث تو لکھو نا کس کتاب میں ہے، ایسے تو نہیں نا بس کہہ دیا کہ ہاں جی کوئی ایسی حدیث کا کیا مطلب۔ ہاں ایک بات یہ علماء نے لکھی ہے کہ داہنی طرح ہاتھ پہ داہنی کروٹ پہ لیٹنا جو ہے یہ سنت الانبیاء والمرسلین، حضور پاک بھی جب لیٹتے نا تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے اور دائیں ہاتھ پہ لیٹتے تھے، اور بائیں ہاتھ پہ لیٹنا جو ہے یہ سنت الغافلین ہے، یہ غافل لوگوں کا طریقہ ہے، اور سیدھا لیٹنا جو ہے یہ متفکرین کی علامت ہے کہ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور الٹا لیٹنا جو ہے یہ فاسقوں کی علامت ہے، جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں وہ الٹا لیٹتے ہیں۔ یہ تو ہے لیکن حدیث میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ واعتصم باللہ اعتصمت باللہ وفوض امری الی اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ علامہ سیوطی نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ بیمار ہیں اور آخری وقت میں ہیں، حضور اور صحابہ شہداء پرندوں کی شکل میں آئے اور یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا۔ یہ تو خیر قصہ ہے کہ پرندوں کی شکل میں آئے، پرندوں کی شکل میں آنے کی کیا ضرورت ہے، اگر آنا ہی تھا تو پھر اپنی شکل میں بھی آ سکتے تھے۔ یہ اگلی بات غلط ہے، دعا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں سفر کا مہینہ جب ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جی یہ تو مصیبتوں کا اور بلاؤں کا مہینہ ہے، تو سفر کے مہینے میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو پھر بلا ہوا نا، وہ بھی مصیبت ہوا۔ سب جھوٹے عقیدے ہیں، سب مہینے اللہ کے ہیں، نہ کوئی منحوس ہے۔ ہاں برکت والے مہینے ہیں جیسے رمضان ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، لیالی العشر ہے، لیکن کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ آخر فرض 4 رکعات میں آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ کے علاوہ سورت پڑھتی ہوں، پھر سجدہ صاحب ہوگا، نماز خراب کر رہی ہیں آپ، صرف فاتحہ پڑھنی ہے۔ مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں، رکعات بھی تو کوئی نہیں، وسوسے اللہ نے معاف کیے ہیں، اور وسوسے آتے ہیں تو یہ علامت ہے ایمان کی۔ اگر آپ کے اندر ایمان نہ ہو تو شیطان کیوں گڑبڑ کرے؟ میرا دل کرتا ہے کہ مکے مدینے رہوں، یہی تمنا کافی ہے، کرتی رہو، اللہ چاہیں گے تو انتظام بھی کر دیں گے۔
سنت مؤکدہ کا معنی یہ ہے کہ جیسے مغرب کے بعد 2 رکعت یہ سنت مؤکدہ ہے، عشاء سے پہلے 4 سنتیں یہ غیر مؤکدہ ہے، پھر عشاء کے بعد 2 سنتیں وہ مؤکدہ ہے۔ کوئی ایسی حدیث ہے کہ 3 حج کیے ہوں تو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، حالانکہ اس کا لوگوں میں یہ بالکل کوئی حدیث نہیں۔ ابو جہل نے تو پتہ نہیں کتنے حج کیے تھے، وہ تو جہنم میں جل رہا ہے، تو حج سے بچ گیا۔ جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا حج کیا کرے گا؟ تم لاکھ حج کرتے رہو اور جا کے قبروں پہ سجدے کرتے رہو، کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حج بلا وجہ خرچ کرتے ہو۔ کسی عورت کو کسی مرد سے پیار ہو جائے تو گناہ بالکل گناہ ہے۔ شادی کہاں، شادی کر سکتی ہے، نکاح کر لو پھر پیار کرتی رہو۔ نکاح سے پہلے جو پیار ہوتے ہیں نا وہ طوائفیں کرتی ہیں، شریف عورتیں نہیں کرتی۔ میں ندیم بنگش بات، میرے والد کا آنکھوں کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ اولاد کے لیے دعا قرآن میں موجود ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ بہن کے سسرال والے تنگ کرتے ہیں تو بہن سے کہیں کہ یا لطیف و یا ودود اللہ کے نام ہیں، ایک تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ ثواب کرتے ہوئے عمرے میں اگر پہلے 3 چکروں میں رمل نہیں کیا، سنت کے ثواب سے معلوم ہو گیا، جرمانہ کوئی نہیں۔ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن کی تلاوت کر کے پہنچایا بالکل پہنچایا جا سکتا ہے۔ جب دعائے جنازہ سے اس کو فائدہ ہوتا ہے تو قرآن پڑھنے سے فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ ورنہ تو پھر جنازے پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ جو ہم دعا کر رہے ہیں تو مانے کہ دعاؤں سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ جماعت کی نماز میں اگر اگلی صف نظر نہ آئے اور دور کھڑے ہیں پھر نماز نہیں ہوگی۔ صف کا ملنا اور نظر آنا ضروری ہے۔ کہتے جی کہ یہاں کوئی احناف کا مدرسہ ہے، ان کی ہر جامعہ میں فقہ حنفی پڑھائی جاتی ہے، فقہ المذاہب الاربعہ پڑھائی جاتی ہے، تو آپ نے جو فقہ پڑھنی ہے وہی پڑھتے رہنا، کوئی منع نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں ہوتی، چونکہ نماز جنازہ تو ہے ہی دعا، وہ نماز تو ہے ہی نہیں، چونکہ نہ رکوع ہے نہ سجود ہے۔ رفع یدین جو کرتے ہیں بالکل ان کی نمازیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن احناف کے نزدیک رفع یدین نہ کرنا افضل ہے، چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو صحابی جلیل ہیں وہ رفع یدین نہیں کرتے۔ بہرحال آپ کی جو بھی مشکل ہے نا، اللہ سے خود دعا کرو، مولویوں پینوں کو نہ کہو، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ امریکہ کے ویزے کے لیے دعا کریں، میں کیوں دعا کروں کہ کافر ملک میں جاؤ؟ میرا بیٹا ہے، اس کا نام محمد عالیان رکھا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ بھی محمد سے اچھا نام کوئی ہے دنیا میں، صرف محمد رکھ لو۔ چوتھائی سر سے کچھ کم بال کٹوائے ہیں، بھائی اتنے کٹوائے جو صرف 2 انگلیوں کے درمیان، مقصد ہے کہ اگر چک لگائے ہیں پھر دم ہے، اگر سارے سر سے بال کٹوائے ہیں تو دم نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے کمرے سے احرام باندھ کے مسجد عائشہ میں جا کے، نہیں اپنے کمرے سے باندھو، مسجد عائشہ جا کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کرنا ضروری ہے، لبیک بعمرۃ۔ صفا مروہ پر دعا مانگنا بالکل سنت ہے، اور بلکہ دعا مقبول ہوتی ہے۔ صفا پہ مانگو، مروہ پہ مانگو، چلتے ہوئے مانگو، مل کے مانگو۔ اگر عمرے کرنے والا عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر پہ خود حلق کر لے وہ بھی جائز ہے۔
میرا جو افسر ہے، باس ہے، وہ عیسائی ہے، اس کو زمزم دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، عیسائی تو اہل کتاب ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب کے بارے میں جو مشہور ہے کیڑے پڑ گئے تھے، غلط بات ہے۔ جب قرآن میں نہیں ہے تو تم نے کہاں سے گھڑ لی؟ قرآن میں یہی ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الشیطان بالنصب وعذاب، بس اس کے بعد حکم اور خود برجلک ھذا مغتسل۔ یہ کہنا کہ نبی کو کیڑے پڑ گئے، نبی کی توہین ہے، توبہ کریں۔ اگر عمرے کے طواف شروع کرنے سے پہلے استلام کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہاتھ کان تک اٹھائیں، جہاں تک اٹھائے ہیں استلام کریں اور چل پڑیں۔ عمرہ کرتے ہوئے میں نے داڑھی پہ ہاتھ پھیرا تو کچھ بال گر گئے، کچھ نہیں ہوتا۔ جیرانہ کے مقام سے احرام باندھا، لیکن جوتی میں نے بند استعمال کیا۔ اگر اور نہیں تھی تمہارے پاس اس وقت تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جیرانہ میں آتے ہوئے کتنا آدھا گھنٹہ لگا ہوگا۔ عمرے کے طواف میں جو کندھا نکالا جاتا ہے، مجھے کچھ دیر کے بعد یاد آیا، پھر میں نے نکالا، کوئی حرج نہیں۔ بھئی تلبینہ یہاں بنا ہوا ملتا ہے، وہ جا کے آپ دیکھ لیں، اس پر اجزاء بھی لکھے ہوئے ہیں، طریقہ کار بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ جو بڑی بڑی سپر مارکیٹ ہیں، ان کو کہیں تلبینہ دے دو، وہ ڈبہ بند ہے، اوپر سب لکھا ہوا ہے۔ رمضان کے دنوں میں روزے رکھنا ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکا تو بعد میں قضا کریں۔ کاروبار میں دو بھائی شریک ہیں، اچھا جی، ایک نے پیسے دیے ہیں اور ایک کام کرتا ہے، ٹھیک ہے بات۔ روزانہ جو سیل ہوتی ہے اس پہ 2% پرافٹ دیا جاتا ہے، یہ ان کی مرضی جو طے کیا ہے۔ میرا لڑکا حفظ کر رہا ہے، ابھی اس کی طبیعت خراب ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔